اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن طرز زندگی کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری تھی، اور گزشتہ اور پچھلی کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کیا تھا کہ تلاوت قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حزن کی کیفیت کا پیدا کرنا یہ خود تلاوت کی طرف ایک اشارہ ہے، یعنی واقعی اور حقیقی تلاوت جبھی تلاوت کہلائے گی جب اس کے اندر ہم معنی و مفاہیم کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ تلاوت کے وقت ہمارے اندر حزن اور ملال کی کیفیت طاری رہے۔ لہذا اس اعتبار سے کہ جو لوگ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں اور جن کی زندگی قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے ہے، ان کی زندگی میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تاریخ میں متعدد واقعات تھے جن کو میں نے نقل کیا۔ اب اسی اعتبار سے بتاتے ہیں کہ جو انسان قرآن مجید کے اوپر عمل کرتا ہے اور اس کے فرمودات کے روشنی میں اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھاتا ہے، انسانوں کی قسموں کو بیان کیا گیا ہے۔ انہی میں سے جہاں انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، مختلف زاویے سے انسانوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، یہاں پر دین کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے انسان کی کتنی قسمیں ہیں، جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس کے اعتبار سے انسان تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلے وہ انسان ہے جسے سالم کہا جاتا ہے، سالم جو واجبات کو ادا کرے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جس کو ہم سالم کہہ رہے ہیں اسی کو در حقیقت عادل بھی کہا جاتا ہے۔ فقہ میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ مجتہد کو، مرجع کو، عالم کو عادل ہونا چاہیے، یا پیش امام جو کسی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اسے عادل ہونا چاہیے، اس عدالت کی تعریف بھی یہی ہے، یعنی تمام واجبات کو انجام دیتا ہو اور کسی بھی حرام کام کو انجام نہیں دیتا ہو۔ تمام حرام سے بچنا، واجبات کو انجام دینا ہی در حقیقت انسان کو عادل بناتا ہے اور انسان کو سالم بناتا ہے۔ ایسے انسان کو سالم اور عادل کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو صرف واجبات پر اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ واجبات کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی انجام دیتے ہیں۔ یہ اس سے بڑی کوالٹی اور اس سے بڑی ڈگری ہے انسانوں کے لیے اللہ کے نزدیک کہ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحب امور کو انجام دیں، اور اسی طریقے سے صرف حرام کاموں سے نہیں بچتے ہیں، حرام سے تو بچتے ہی ہیں، لیکن حرام کاموں کے ساتھ ساتھ وہ مکروہات سے بھی بچتے ہیں۔ تو جو واجبات کو انجام دے، مستحبات کو انجام دے، حرام کاموں کو ترک کرے اور حرام کے ساتھ ساتھ مکروہ کام کو انجام نہیں دیتا ہے، اس انسان کو رابح کہا جاتا ہے، یعنی یہ بہت فائدے والا انسان ہے۔ ایسے انسان حقیقت میں دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، واقعی اور حقیقی معنوں میں، اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ فائدے مند انسان ہیں جو نوافل اور وہ تمام اسباب تقرب کو حاصل کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے خدا سے قریب ہوا جا رہا ہے۔ میں ایک بار واضح کر دوں بات کو، بھی میں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میری اس کلپ کو سن رہے ہوں، تو میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں۔ اس 1440 منٹ کے آپ سیکنڈ نکال دیں گے تو کئی ہزار ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں ہماری زندگی کا کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو ان 5 خانوں سے باہر ہو۔ یا ہم واجب انجام دیتے ہوتے ہیں، یا ہم حرام کام میں مشغول ہوتے ہیں، یا ہم مستحب کام میں مشغول ہوتے ہیں، یا ہم مکروہ کام میں مشغول ہوتے ہیں، اور اگر ان چاروں میں مشغول نہیں ہوتے ہیں تو پھر مباح اور جائز کام میں ہم مشغول رہتے ہیں۔
مثلا ابھی اسی لیکچر کو آپ لے لیجئے، بعض لوگوں کے لیے اس لیکچر کا سننا واجب ہے، جن کی معرفت قرآن سے متعلق بہت کم ہے، جن کو مسائل جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی کبھی بیان ہوتے ہیں، اس کو اگر نہیں سنتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، یاد نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ ایک واجب فریضے کو ترک کر رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہو کہ اس کے لیے سننا واجب ہو سکتا ہے ایک آدمی تجوید اور ترتیل اور قرأت اور تلاوت ساری چیزوں کو جانتا ہو، حرام و حلال کو بھی جانتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ کلپ سننا واجب نہیں ہے، ہو سکتا ہے مستحب ہو، اور ہو سکتا ہے مباح، حرام تو یقیناً نہیں ہے، مکروہ تو یقیناً نہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی لحظہ اور کوئی بھی سیکنڈ انسان کا ایسا نہیں ہے جو ان 5 خانوں سے باہر ہو۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یقیناً مستحب ہے یا واجب ہے، مکروہ نہیں، حرام نہیں۔ ابھی آپ کلپ ختم کر کے یعنی سننے کے بعد آپ جائیں گے، مثلاً پانی پئیں گے تو پانی پینا مباح ہے۔ آدمی جا رہا ہے سونے کے لیے، سونا مباح ہے۔ انسان جا رہا ہے گھومنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے، تو مباح ہے، حرام نہیں ہے۔ پارکوں میں جا رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، تو کبھی حرام کرتا ہے، ابھی نماز پڑھے گا تو واجب فریضے کو ادا کر رہا ہے، وقت نماز ختم ہوئی، تعقیبات پڑھ رہا ہے، مستحب میں اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ گھر گیا، مباح کاموں میں زندگی گزر رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی نامحرم کو دیکھنے لگا تو حرام کام میں زندگی گزر رہی ہے۔ موبائل اٹھا کے دیکھنے لگا، اس میں بھی وہی باتیں ہیں، یا تو حرام دیکھ رہا ہے یا واجب چیزیں دیکھ رہا ہے جو یاد کرنا اس کے اوپر واجب ہے، اس کو سن رہا ہے، یا مکروہ کاموں میں لگا ہوا ہے، یا مباح کام کر رہا ہے یا مستحب۔ کوئی چھٹا کھانا ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اگر کہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہے ان 5 خانوں سے باہر ہے۔ جتنے بھی لمحات زندگی کے ہیں، ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے، اور یہاں دائنے اور بائیں کاندھوں کے اوپر فرشتے موجود ہیں جو ہمارے اعمال کو، اچھے اعمال کو، برے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا سیکنڈ گزر رہا ہے حرام میں یا مباح میں یا واجب میں یا مکروہ میں یا مستحب میں، اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں۔ یہ رابع انسان وہ ہیں جن کی زندگی قرآنی زندگی ہے، وہ واجبات کو تو انجام دیتے ہیں، مستحبات کو بھی انجام دیتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مکروہ کام کو بھی انجام نہیں دیتے ہیں، اور مباح کام کو بھی انجام دیتے ہیں، لیکن مباح کاموں کو بھی وہ مستحب بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک میں وہ نیت قربت کی کر لیتے ہیں۔ کھانا بھی کھانا ہے نا تو مستحب ہے، وہ کہتے ہیں پروردگار میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں تاکہ تیری عبادت کر سکوں، تیری بندگی کر سکوں، تیری اس بندگی جو تو نے میرے اوپر قرار دی ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکوں۔ چونکہ جب صحت مند ہوگا آدمی، جب انسان صحیح سالم ہوگا، انسان جب کھانا کھائے ہوگا اور فریش ہوگا تو عبادت کو بھی اچھی طریقے سے انجام دے گا۔ اگرچہ ممانعت ہے کہ اسلام میں زیادہ کھانا نہیں کھانا ہے، لیکن ہاں جو ضرورت بھر ہے کھانا، جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کھانے کے لیے زندہ ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ زندہ رہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے ہمیں کہاں ہونا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کتنا سونا چاہیے، قرآنی طرز زندگی میں کتنا سونا چاہیے، جو قرآنی لائف اسٹائل گزارنا چاہتے ہیں انہیں کتنا سونا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے۔ اس کو واضح کر دوں، قرآنی طرز زندگی میں بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پہلی بات تو آپ سن لیں کہ نہ ہر جگہ بولنا ہنر ہے اور نہ ہی ہر جگہ خاموش رہنا ہنر ہے۔ کچھ لوگ کا کام ہی ہے بولنا، کچھ لوگوں کا کام ہے نہ بولنا، کچھ لوگ بولتے ہی رہتے ہیں، کچھ لوگ چپ ہی رہتے ہیں، دونوں نہیں صحیح۔ نہ ہر جگہ بولنا ہنر ہے، نہ ہر جگہ خاموش رہنا ہنر ہے۔ دیکھیے کہیں پر ناحق تو بولنا ہی نہیں۔ اب کتنا بولنا ہے اس کو میں واضح کر دوں، کہیں پر انسان کو ناحق نہیں بولنا ہے، ہر جگہ حق بولنا ہے۔ کہیں پر بھی انسان ہو، اپنے میں ہو، غیر میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، معاشرے میں ہو، سوسائٹی میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، دشمنوں میں ہو، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو، نان مسلمان کے ساتھ ہو، کہیں پر بھی انسان ہے، کبھی انسان کو ناحق نہیں کہنا ہے، ہمیشہ حق کہنا ہے۔ لیکن جملہ سنیے گا آپ، ہر جگہ حق کہو لیکن ہر حق ہر جگہ مت کہو۔ ناحق تو کہیں نہیں کہنا ہے، ہر جگہ حق کہنا ہے، لیکن ہر حق کو ہر جگہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے، ڈسپیوٹ ہو جائے گا۔ لہذا اب یہ ہم اس کو سمجھنا چاہیے، ایک مومن کو سمجھنا چاہیے کہ کون سا حق کہاں کب کیسے بولنا ہے۔ بولنا حق ہی ہے، ناحق نہیں بولنا ہے۔
لیکن کون سا حق کب کہاں کیسے بولنا ہے یہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تو پھر کتنا بولنا چاہیے؟ میں آج جواب دیتا ہوں کتنا بولنا چاہیے۔ کہا میں نے ہر جگہ بولنا بھی ہنر نہیں ہے، ہر جگہ خاموش رہنا بھی ہنر نہیں ہے۔ کتنا بولے؟ کہتے ہیں جتنا چاہو بولو، اگرچہ بولنا زیادہ بولنے کی تاکید نہیں ہے، خاموش رہنے کی تاکید ہے، لیکن پھر بھی مذہب نے اجازت دی ہے مباح کا، جتنا چاہو بولو، لیکن یاد رکھنا کوئی حرام کام تمہارے بولنے میں سرزد نہ ہو جائے، غیبت نہ ہو جائے، چغل خوری نہ ہو جائے، ناحق بات زبان پہ نہ آ جائے۔ پھر جتنا چاہو بولو، کوئی ممانعت نہیں، بس دھیان یہ رہے کہ جو اسلام نے اور قرآن نے ریڈ لائن مقرر کی ہے انسان کے لیے اس کی رعایت کرے، پھر جتنا چاہے بولے۔ تو جتنا چاہے بولے، اس کے بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا بولیں کہ جتنا مذہب نے ہم کو اجازت دی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ رابع اور خاسر کے بارے میں اگلی کلپ میں واضح کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کتنا سونا چاہیے اور کتنا کھانا چاہیے۔ ابھی بولنے پر صرف بات کی ہے کہ اتنا ہی بولنا ہے کہ جتنا کوئی حق بات کے علاوہ ناحق بات زبان پہ نہ آ جائے، کوئی ناجائز بات زبان پہ نہ آ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔